اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ کے بعد تیسری آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں تین الفاظ ہیں: مالک یوم الدین، مالک یوم کا، دین کے، یعنی دین کے یوم کا مالک۔ سب سے پہلے ہم تینوں الفاظ کا مطلب الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد پوری آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ مالک کے دو مختلف معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کسی چیز کی ملکیت اور قبضہ رکھنے والا، the one who has the ownership and possession۔ اور دوسرا معنی ہے کسی چیز پر اختیار، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ رکھنے والا، یعنی the one who has the power, control, authority and sovereignty۔ دونوں معنی میں آپس میں لنک بھی ہے کہ جو عام طور پہ کسی چیز کی ملکیت اور قبضہ رکھتا ہے اس چیز پر عام طور پہ اسی کا اختیار، اقتدار اور حاکمیت ہوتی ہے۔ تو مالک کے دو معنی ہو گئے: ملکیت اور قبضہ رکھنے والا، یا اختیار و اقتدار یا حاکمیت رکھنے والا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ سماوات و ارض اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اس پر اتھارٹی یا سوورینٹی بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، اسی طریقے سے سماوات و ارض اور ان کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی، اس کی ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے، اور اس پر بھی حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ اللہ ہی کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک یعنی اتھارٹی یا سورینٹی یا ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا سمجھیں گے تو یہ شرک ہوگا، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، سوورینٹی یا اتھارٹی یا حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ، اے اللہ تیرا ہی ہے حقیقت میں۔ تو تل ملک من تشاء، تو دیتا ہے اتھارٹی جس کو چاہتا ہے امانت کے طور پہ، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے یہ اتھارٹی یا بادشاہت یا ملک یا سوورینٹی جس سے چاہتا ہے۔ تو اگر انسانوں کو جو اتھارٹی ملتی ہے وہ اللہ ہی کو کی دی ہوئی ملتی ہے، حقیقت میں جو اتھارٹی ہے وہ یا سوورینٹی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، لیکن اس دنیا میں جس کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اس کو بطور امانت اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر اللہ کی مشیت کے مطابق یہ اتھارٹی اس دنیا میں ملے تو اس کی مشیت کے جو اس نے کرائٹیریا بتائے ہوئے ہیں وہ دو کرائٹیریا بتائے ہوئے ہیں: العلم اور جسم۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 247 میں آتا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا ملک مقرر فرمایا ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، ملک علینا ونحن احق بالملک منہ، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤتا سعۃ من المال، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جس کو دولت کی فراوانی حاصل ہو، ملک یا اتھارٹی یا سوورنٹی یا اقتدار اس کو ملنا چاہیے۔ تو قالا، کہ نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی سلطنت یا ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مشیت بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی، اس کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ علم اور جسم بتایا گیا ہے، کہ اگر اس دنیا میں کسی کو اتھارٹی
اگر دی جائے تو جن کرائیٹیریا کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہیں علم اور جسم. تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ملک، لیکن اس کے جو کرائیٹیریا، اس کی جو مشیت یہ ہے کہ یہ اس کو ملے ملک کہ جو علم اور جسم یعنی علمی صلاحیتوں میں اور جسمانی صلاحیتوں میں جو باقیوں سے بہتر ہو اس کو ترجیح دی جائے، منتخب کیا جائے کہ وہ اس کو اقتدار ملے. اب ہم لفظ یوم کو دیکھتے ہیں تو لفظ یوم کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں. اس کا معنی دن بھی ہے، زمانہ بھی ہے، دور بھی ہے اور وقت بھی ہے، چاہے ایک دن کا ہو یا ایک سال کا یا 100 سال کا، چاہے 1000 سال کا یا 50,000 سال کا، کتنا ہی لمبا عرصہ کیوں نہ ہو، اس کو یوم کہتے ہیں عربی زبان میں. یعنی اے ڈے 24 آورز والا، یا ایج یا ایرا یا ایون یا ٹائم. تو لفظ یوم کا مطلب دن بھی ہے 24 گھنٹوں والا، زمانہ بھی ہے اور دور بھی ہے. عربی لغات میں لفظ دین کے 6 طرح کے معنی ملتے ہیں اور یہ 6 طرح کے معنی کا استعمال قرآن مجید میں بھی مختلف آیات میں ملتا ہے. اس کی تفصیل کے لیے ایک الگ ویڈیو ہے، قرآن کی بنیادی اصطلاحات، جس میں دین کے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ جو استعمال ہوئے ہیں اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے. لفظ دین کا پہلا معنی ہے قانون، اصول، قواعد و ضوابط، رسم و رواج، یعنی لا، اسٹیچوٹ، رول، ریگولیشن یا کسٹمز وغیرہ. دین کا دوسرا معنی ہے تابعداری یا فرما پذیری، یعنی اوبیڈینس، اسٹیٹ آف ابیسمنٹ اینڈ سبمسونیس. لفظ دین کا تیسرا معنی ہے جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ، یعنی ریکویٹل، ریکمپنس اور ججمنٹ. لفظ دین کا چوتھا معنی ہے حساب و کتاب، اعداد و شمار یا اس سے متعلقہ قواعد و ضوابط، یعنی ریکننگ، کاؤنٹنگ اور کیلکولیشن اینڈ اٹس ریلیٹڈ رولز. لفظ دین کا پانچواں معنی ہے اختیار و اقتدار یا حکومت، یعنی رولنگ پاور، اتھارٹی یا کمانڈ. لفظ دین کا چھٹا معنی ہے طرز زندگی یا نظام حیات، یعنی وے آف لائف یا سوشو پولیٹیکو اکنامک آرڈر. دیکھا جائے تو یہ 6 کے 6 معنی آپس میں لنک بھی ہیں، ان کا باہمی تعلق بھی ہے. یعنی قانون، اصول، قواعد و ضوابط یا رسم و رواج کی پابندی کی جائے یا تابعداری کی جائے یا فرما پذیری کی جائے تو وہ بھی دین ہے. انہی قوانین یا اصول یا قواعد و ضوابط یا رسم و رواج کے مطابق جزا و سزا یا اعمال کے بدلے دیے جائیں تو وہ بھی دین ہے. اسی طرح قواعد و ضوابط کے مطابق حساب کتاب یا اعداد و شمار کیا جائے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں. یا قانون یا اصول یا قواعد و ضوابط یا رسم و رواج کے مطابق اختیار یا اقتدار استعمال کیا جائے یا حکومت کی جائے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں. اور اسی طرح قانون و اصول یا قواعد و ضوابط یا رسم و رواج کے مطابق کوئی طرز زندگی اختیار کیا جائے یا کوئی نظام حیات اسٹیبلش کیا جائے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں. سورۃ الانفطار میں یوم الدین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یوم لا تملک نفس للنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ یوم الدین وہ دن ہے، وہ یوم ہے، وہ زمانہ ہے، وہ ارا ہے، وہ دور ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور حکم فرمائی یعنی الامر اس دن اللہ ہی کا ہوگا. تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دور، وہ زمانہ کہ جس میں حکم فرمائی، ساورینٹی یا اتھارٹی یا حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ وہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہوگا. اب یہ جو دور ہے یہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں تو لازمی طور پہ اللہ کی ساورینٹی یا اتھارٹی اسٹیبلش شدہ ہوگی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس دنیا میں اپنی کوشش سے، جدوجہد سے اللہ کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کر دیں. تو اس دنیا میں بھی یوم الدین جب آئے گا تو یہ وہ دور ہوگا جب اللہ کی ساورینٹی اسٹیبلشڈ ہوگی، یعنی حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہوگا
اور جتنے بھی فیصلے ہوں گے، جو طرز حکومت ہوگا یا طرز زندگی ہوگا، وہ اللہ کے قوانین اور ہدایات کے مطابق ہوگا۔ اگر اس دنیا میں بھی ایسا دور آ جائے تو وہ دور بھی یوم الدین کہلائے گا، اور مرنے کے بعد تو یقیناً ایسا دور آنا ہی ہے کہ جب اللہ کی حکمرانی اور حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ اسٹیبلش ہوگا، اور سزا و جزا اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگی، اور وہاں جو اگلی زندگی ہوگی وہ ساری کی ساری اللہ کے احکام کے مطابق ہی ہوگی۔ اگر اس دنیا میں بھی ہم ایسا نظام قائم کر لیں گے کہ جس میں اللہ کی ساورینٹی اور اتھارٹی اسٹیبلش کر دی جائے گی، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا، تو اس دنیا میں بھی وہ دور جو ہے اس کو یوم الدین ہم کہیں گے۔